اور جتنے وعدے کیے وہ ایمان کی شرط پر کیے. نماز پر اللہ کا وعدہ کامیابی کا، اسی طرح ذکر پر اللہ کا وعدہ اطمینان کا، روزے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ ملے گا. اور تقویٰ اگر آ گیا تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ روزی ایسی جگہ سے ملے گی جہاں سے وہم و گمان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ دشواریوں کو ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. تقوی پر اللہ کا وعدہ برکتوں کا ہے. اسی طریقے سے تقوی پر اللہ کا وعدہ مدد کا ہے. یہ جتنے بھی وعدے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے بتائے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہ سارے کے سارے ایمان کی شرط کے ساتھ ہیں. اگر ایمان ہے تو اعمال میں طاقت، اور اگر ایمان نہیں تو پھر اعمال کی کوئی قیمت قیامت کے دن بھی نہیں. ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں بنے گی اگر ایمان نہیں. ایمان پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، اور اللہ جو ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں. اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ پاک بڑے قادر مطلق ہیں، اللہ بڑے طاقت والے ہیں، اللہ بڑے خزانوں والے ہیں. ان کے خزانے بے شمار، ان کی طاقت بے شمار. جتنے وعدے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ سارے وعدے اللہ اپنی طاقت سے پورے کریں گے اور اپنے خزانوں سے پورا کریں گے. ایمان پر ان کا وعدہ ہے. لیکن ان کا وعدہ بتانے سے پہلے یہ عرض کر دیا جائے کہ اللہ کیسے طاقت والے. اللہ ایسے طاقت والے کہ زمین، آسمان، چاند اور سورج بنایا اور کسی کا سہارا نہیں لیا، ایک ہاتھ کسی سے نہیں لگوایا اور اکیلوں نے بنایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو استعمال کرنے میں مصلحت اور حکمت کے طور پر انسان سے بھی محنت کراتے ہیں چیزوں کے اوپر، اور پھر اپنی قدرت سے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. کرتے اللہ ہے. میاں بیوی کا ملنا ایک سبب کا درجہ، اندر بچے کا بنانا یہ کام اللہ کا. روزانہ تقریباً 2,16,000 بچے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اللہ ایسے قادر مطلق ہے کہ ایک وقت میں ان سارے بچوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں میں ایک ہی وقت کے اندر بناتے ہیں. قادر مطلق ہے. کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں اللہ بیک وقت بچے بناتے ہیں. کروڑوں بیجوں اور گٹھلیوں کے اندر اللہ بیک وقت پودے اگاتے ہیں، اسے بھی درخت بناتے ہیں، اور اس میں پھل فروٹ اور ترکاریاں جو کچھ بھی انہیں لگانا ہو وہ لگاتے ہیں. ایسے قادر مطلق اللہ. دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی ساری چیزیں اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی، اور بنا ڈالنے کے بعد پھر یہ چیزیں اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکلے بلکہ اللہ ہی کے قابو میں ہیں. ان چیزوں سے اگر زندگیوں کے بنانے کا فیصلہ اللہ نے کیا تو زندگیاں بن جائیں گی، اور اگر ان چیزوں سے اللہ نے زندگیوں کو اجاڑنے کا فیصلہ کیا تو زندگی اجڑ جائے گی. چیزیں ظاہر میں زندگی اجاڑنے والی ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ زندگی بنانے کا ہوا تو اجاڑنے والی چیزوں سے زندگی بنے گی. آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام، آگ اجاڑنے والی چیز ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بن گئی. گلے پر چھری چلی اسماعیل علیہ السلام کے، لیکن ان کی زندگی بھی بن گئی. اسی طرح جہاں پر زندگی کا بننا دکھائی دیتا ہے وہاں اگر اللہ زندگی اجاڑنے پر آئے تو زندگی اجڑ جائے گی. جیسے قارون، فرعون، حامان، ملک مال کا نقشہ زندگی کا بننا اس میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ نے اجاڑنے کا فیصلہ کیا تو ملک مال زندگی بنا نہیں سکا، کیونکہ خدا کے فیصلے کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. جب خدا زندگی کے بنانے یا بگاڑنے کا فیصلہ کرے، لیکن خدا کے ہاں سے زندگیوں کے بنانے کا فیصلہ اور بگاڑنے کا فیصلہ انداز نہیں ہوتا.
زندگیوں کے بنانے کا فیصلہ اللہ اس وقت کرتے ہیں جب آدمی کے اندر ایمان اور اعمال ہو، اور زندگیوں کو اجاڑنے کا فیصلہ اللہ اس وقت کرتے ہیں جب آدمیوں کے اندر ایمان بھی نہ ہو اور اعمال بھی خراب ہو، تو پھر اللہ زندگیوں کے اجاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ایمان اور اعمال والوں کی زندگیاں جو اللہ بناتے ہیں، لیکن شروع کے اندر انہیں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کو قربان کرنا۔ یہ مجاہدہ کرنے کے بعد پھر اللہ پاک کی مدد آتی ہے اور زندگی بنتی ہے۔ جو ایمان والے نہیں، جو اعمال والے نہیں، تو اللہ پاک ان کی زندگی ایک دم سے نہیں اجاڑتے، بالکل ایک دم سے نہیں اجاڑتے، بلکہ انہیں موت تک کا موقع دے دیتے ہیں۔ اگر غلط آدمیوں کی زندگی اللہ ایک دم سے اجاڑنے پر آ جائے تو دنیا میں کوئی زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اکثر و بیشتر غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے۔ کتنا ہی آدمی غلط کام کرے اور کتنا ہی آدمی خراب کام کرے، لیکن اللہ اس کی زندگی کو ایک دم سے نہیں اجاڑتے، بلکہ اسے بہت موقع دیتے ہیں، موت تک موقع دیتے ہیں، اور سیدھے راستے پر لانے کی ترتیبیں اللہ پاک قائم کرتے ہیں۔ اس پر تکلیفیں لاتے ہیں تاکہ گڑ گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اس کے اوپر راحتیں لاتے ہیں تاکہ شکر کے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے پاس سمجھانے والے اللہ بھیج دیتے ہیں۔ جب تک نبیوں کا زمانہ تھا تو انبیاء کرام علیہ السلام تکلیفیں اٹھا اٹھا کر ان غلط چلنے والوں کو سمجھاتے تھے۔ نبیوں کا آنا بند ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آئے گا نہیں، تب پوری دنیا کے اندر صحیح بات کا سمجھانا اور پہنچانا یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سوا لاکھ کا مجمع صحابہ کا یہ تیار کیا اور اس کو ایک نمونہ بنایا۔ اب قیامت تک آنے والی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت یافتہ مجمع کو سامنے رکھ کر اور اپنی زندگی کی ترتیب کو، جان مال کے استعمال کو اگر قائم کرے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے تک بسنے والے انسانوں تک ایمان والی بات، اعمال والی بات اور اللہ سے تعلق پیدا کرا دینے والی بات، دنیا میں امن و امان لانے والی بات اور مرنے کے بعد جنت دلوانے والی بات پوری دنیا کے اندر پہنچ سکتی ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ خراب کام کرنے والوں کو بالکل جلدی سے زندگی ان کی نہیں اجاڑتے، بلکہ بہت موقع دیتے ہیں، لیکن ان موقع